تو وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ کہتے ہیں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. پتا چلا بھائی یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ کسی کوئی مائنڈ ہے، کوئی دماغ ہے جو استعمال ہوا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے، جس کو مجازن دماغ کہہ رہے ہیں. یہ اس کا ارادہ ہے. پھر ہم نے جب سمندر کی مخلوق میں غور کیا، ہم نے دیکھا بھائی ان کے تو گلپھڑے ہوتے ہیں، اور یہ مچھلی باہر تبھی زندہ نہیں رہ سکتی. سائنسدانوں نے ایک لاجک دی اس کی، بھائی ایکچولی یہ ہوتا ہے میڈیکل سائنس میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے. اللہ نے کہا چلو بھائی ایک اور پروڈکٹ میری جو سمندر کے اندر بھی اور سمندر کے باہر بھی، اس میں کیا ہے بھائی؟ مان لینا چاہیے اللہ یہ تو ہی کر رہا ہے بھائی، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس پہ ریسرچ ہوئی تو پتا چلا جی اچھا جو بھی ان کا سسٹم ہے یار، اس میں تو یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں پانی میں جا کے، یہ والے اعضا کام کرتے ہیں پانی سے باہر آ کے. کیکڑے کو دیکھو جب چاہے گا پانی کے اندر، جب چاہے گا پانی کے باہر. مگرمچھ کو دیکھو جب چاہے گا پانی کے اندر، جب چاہے گا پانی کے باہر. دونوں جگہ انجوائے کر رہا ہے لائف کو. کیا خیال ہے؟ دونوں جگہ انجوائے کر رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا چلو پانی کی مخلوق میں سائنسدانوں نے بولا سن لائٹ بہت ضروری ہے. کیا بہت ضروری ہے؟ چاہے سمندر کی مخلوق ہو چاہے خشکی کی. اللہ نے سمندر کی تہ میں جہاں بالکل اندھیرے ہوتے ہیں، سن لائٹ کا کوئی دور دور کا امکان بھی نہیں ہوتا، وہاں بھی اللہ نے مخلوق پیدا کر دی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہاں تو سن لائٹ ہے ہی نہیں. ہم جب آنکھوں والے جانوروں کو دیکھتے ہیں، اچھا کمال کی بات ہے وہاں پانی کا دباؤ اتنا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس تہ میں کسی مخلوق کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ پانی کا ویٹ اتنا ہوتا ہے کہ پچک کے مر جائے گی. وہ نہیں وہ جو بھی گیا تھا کچھ دن پہلے آپ دوست گئی تھی بھائی صاحب، وہ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے آپ دوست گئی تھی، سیکنڈوں کے 1000ویں حصے میں غائب ہوئی ہے. کیوں؟ پانی کا دباؤ اتنا دباؤ تھا، ہلاک ہو گئی وہ. لیکن وہاں مچھلیاں ہیں سمندر کی تہ میں اندھیروں میں. اب کیسے بھائی اتنے دباؤ کو برداشت کر رہی ہیں؟ بھائی ان کو دباؤ جو اتنا پریشر ہے نا، ایسے ان کے اندر آلات لگے ہوئے ہیں جو اس پریشر کے مقابلے میں پریشر پیدا کر رہے ہیں. پریشر کا جواب کس سے ہوگا؟ پریشر سے. تبھی کوئی ایک چماٹ لگائے تو اس کا جواب پریشر کے مقابلے میں جب تک. تبھی میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا قرضہ نہیں دے رہا، آپ کے پاس اگر قرضہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پریشر ہو رہا ہے، تو پریشر کے جواب میں کیا کریٹ کرنا ہے؟ پریشر. بھائی آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس سے آپ کو پریشر ہوگا. جو شریف آدمی اس کی بات کر رہا ہوں، پریشر میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ٹینشن میں آتا ہے. تو اب کیا اس کا علاج ہے؟ جب وہ آپ کے گھر آئے نا پیسے لینے کے لیے تو بولو نہیں ہے. اس سے پریشر کے مقابلے میں ایک نیا پریشر. کیا خیال ہے؟ یہ پریشر پارسل ہو کے کہاں چلا جائے گا؟ ادھر جائے گا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ ریلیکس. تو پریشر ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی ٹینشن دوسرے کو پہنا دو آپ، اور کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا وہ آپ کا. آپ نے بول دیا نا نہیں ہے، وہ دنیا کا کوئی قانون ہے ہی نہیں جو آپ سے پیسے نکلوا دے. کورٹ بھی نہیں نکال سکتی. جج کے اپنے پیسے پھنسے ہوئے ہوں گے نا، وہ بھی عدالت میں لا کے نہیں نکلوا سکتا. تو بدماشی سے نکالو یا صبر کرو، اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. خیر اس لیے میں کہتا ہوں دیا ہی نہ کرو نا لوگوں کو، دینے سے پہلے کروڑا دفعہ سوچو. خیر تو اب دیکھو اللہ نے سمندر کی تہ میں بھی پیدا کر دی مچھلیاں ہے بھائی، وہ ویٹ برداشت کر رہی ہیں، اور اتنی ہلکی پھلکی مچھلیاں ہوتی ہیں. آپ حیران ہو گئے یار یہ اتنی ہلکی پھلکی مچھلی یہ اتنی تہ میں کیسے ہے؟ تو اللہ نے دعویٰ کیا تھا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. جب ہم نے آنکھوں والے جانور دیکھے، زیادہ تر جانوروں کی آنکھیں ہوتی ہیں، ہم نے کہا یہ سفر کرتے ہیں آنکھوں سے. اگر آنکھیں کسی مخلوق کی نہیں ہوں گی تو وہ ٹکر کھائے گا. اللہ نے چمگادڑ پیدا کی اور 20 قسم کے چچندر دیکھی آپ نے؟ چوہے کی طرح کی ایک مخلوق ہے نا چچندر، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، لاکھوں سالوں سے زمین میں ہے. وہ کیسے سروائیو کر رہی ہے بھائی؟ اپنے بچوں کو کیسے پالتی ہے بغیر آنکھوں کے؟ میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے. چچندر نابینا ہوتی ہے، جب بچے دیتی ہے نا تو اس کی دم کو پچھلے والا بچہ پکڑتا ہے، اور اس چھوٹے بچے کی دم کو اس کا چھوٹا بھائی پیچھے، اس کی دم کو اس کی چھوٹی بہن پکڑے گی. پوری ٹرین کی طرح یہ سفر کرتے ہیں. جس کی دم چھوٹی گیا وہ، لیکن پکڑ کے رکھتے ہیں گچی سے نا. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ میری اماں ہے، اور اماں کو آگے راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی ٹریولنگ کر رہی ہے، اور بچے اماں کی دم پکڑ پکڑ کے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں. بھائی صاحب یہ اتنی سی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کس نے ڈالے ہیں؟ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کروڑوں سال میں آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے. ایک اول تو ایک بھی نہیں آتا، لیکن یہ تو ہر مخلوق میں الگ قسم کے سافٹ ویئر لے ہوئے ہیں. چمگادڑ کو دیکھ لو، پرندہ ہے، وہ پرندہ نابینا پرندہ ہے، کیسے اڑتا ہے نا، ٹکر نہیں ہوتی. دیکھنے والے پرندوں کی ٹکر ہو جاتی ہے. میں نے کبھی چمگادڑ کو کسی دیوار سے ٹکر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. کیوں؟ کوئی ایسی ریز نکل رہی ہیں جو اس کو آگے بتا رہی ہوتی ہے آگے رکاوٹ ہے. نابینا ہو کے بینا لوگوں سے زیادہ اچھی زندگی گزار لیتی ہے چمگادڑ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟
कछुओं को देख लो, कहां कहां जाके अंडे देते हैं, फिर उनका ये ट्रैवलिंग देख लो परिंदों की यार। अवलम यरौ इला तैरी फौकहुम साफातिन व यक़बिज़न, अल्लाह कहते हैं इन परिंदों को उड़ते हुए नहीं देखते, कैसे परों को फैलाते हैं और परों को बंद करते हैं, कितनी लंबी ट्रैवलिंग करते हैं ये परिंदे, सर्दियों में एक पोल से जमीन के दूसरे किनारे। हम तो भाई इतनी तरक्की करके नॉर्थ पोल गए हैं कनाडा के, उस पर बड़े खुश हो रहे हैं कि यार जहाज में बैठ के, परिंदे वैसे ही चले जाते हैं। अबे गूगल मैप उनको कहां से मिलता है, उनको कैसे पता चलता है इस सिमत में सफर करना है, वहां गर्मियों का मौसम है, यहाँ सर्दियां। और उनका भी एक अमीर होता है, आप परिंदों पे किताबें लिखी गई हैं साइंसदानों की, वो किताबें पढ़ो। एक परिंदा आगे होता है, वो हवा को काटता है, जब वो थक जाता है ना, इतना डिसिप्लिन इंसानों में नहीं है। अगर इंसान होते ना इस तरह मूव सफर कर रहे होते, जो आगे होता कयामत तक आगे ही रहता, उसको दूसरा कोई पीछे आने ही नहीं देता, वो तो तू मरेगा जब तक तू आगे ही रहेगा। तो वो कैसे जा रहा होता है आगे आगे, वो हवा काट रहा है। थोड़े दिन में जब वो थक जाता है, पीछे आता है उससे पीछे वाला, जैसे जनाजे की चारपाई को नहीं लोग कंधा दे रहे होते बदल बदल के। भाई कौन है जिसने डिसिप्लिन के ऐसे सॉफ्टवेयर अब जापानियों में जाके आए हैं, वरना जापानी भी इंतहाई बदतहजीबी कौम थी, बहुत रिसर्च कर करके जापानियों ने लाइन में लगना सीखा है। और परिंदा खुद ब खुद लाइन में, आप लोग चुप क्यों हो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, परिंदा खुद ब खुद लाइन में लगा होता है और लाइन में तमीज से सफर कर रहा होता है, हवा को काट रहा होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इतना दीमक को देख लो, दीमक, मैंने एक दफा एक किताब पढ़ी थी दीमक के घर के बारे में। दीमक जिस तरह से घर बनाती है ना मिट्टी में, वो एनईडी से फारिग किसी इंजीनियर के बगैर मुमकिन नहीं है। आप तो उसका घर देख रहे होते हैं ऐसे मिट्टी का घर होंदा, अव्वल तो वो कैसे बन गया, वो सब मिलके काम करते हैं, कामों को बांटते हैं। कमाल ये नहीं है दीमक का जो घर बन जाता है, कमाल ये कि उसके अंदर वेंटिलेशन का और टेम्परेचर को मेंटेन रखने का जो इंतजाम होता है, ये टेक्नोलॉजी और ये मेंटेनेंस तो इंसान ने हजारों साल के बाद जाके अब सीखी है, और अभी भी पूरी तौर पे नहीं सीखी, नहीं आई मेरा ख्याल है बात। दीमक का जो अंदर का टेम्परेचर है ना, वो सेम होगा, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, उसके घर के अंदर का टेम्परेचर। वेंटिलेशन, हवा यहां से आएगी, यूं टन मार के यहां से निकलेगी, ताकि ऐसा ना हो अंदर हवा बंद हो जाए। हम एग्जॉस्ट लगाते हैं भाई, यहां से हवा आएगी और वहां से निकल के पड़ोसियों के घर में जाएगी। दीमक का ऐसा सिस्टम है, इतना सा कीड़ा, उसके दिमाग में ऐसे सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप हो गए भाई, नहीं यारी मेरा ख्याल है बात। और कमाल की बात यह है, अगर कोई चीज खुद ब खुद हो रही है तो एक जिन्स खुद ब खुद तरक्की करे ना, उसका दूसरे से रिलेशन कैसे हो गया। दोबारा से बात समझाता हूं, बस ये फिर मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूं। देखो मुझे एक बात बताओ, आप कोई तामीर करते हो, इमारत बनाते हो, कल्ले आदमी का काम है ये, या एक जैसे हुनर वाले सारे आ जाएं तो मिलके बना सकते हैं। यानी आपको एक बिल्डिंग बनानी है, सारे एनईडी से फारिग सिविल इंजीनियर ले आए, आप बन जाएगी बिल्डिंग, सारे बैठ के नक्शे ही बनाते रहेंगे, ईंटें कौन उठा के लाएगा, क्या ख्याल है। या सारे मजदूर ले आए, नक्शा बनाने वाला कोई इंजीनियर नहीं है तो बन जाएगा। या सारे मिस्त्री ही हैं या फिनिशिंग करने वाले ही हैं तो बन जाएगा, नहीं बनता। होता यह है कि कोई इंजीनियर जो नक्शा बनाएगा, और कोई मजदूर होगा, कोई मिस्त्री होगा, कोई कारपेंटर होगा, ऐसा ही होगा ना, कोई कलर वाला होगा, ये सारे मिलते हैं, फिर आपस में इनका राबता होता है, ये तय करते हैं तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, इनका रिलेशन आपस में बनता है तो जाके एक घर तामीर होता है, छोटा सा घर। ये रिलेशन इवॉल्व होने के नतीजे में मुमकिन ही नहीं है। अगर इवॉल्व जो डार्विन की जो छोड़ के गया ना लंबी, ये खुद ब खुद हो ही नहीं सकता। इसके लिए ज़हीन दिमाग चाहिए जो आपस में मिलके सोलो मशवरा करके तय करते हैं कि मैं ये करूंगा और तू ये करेगा। हम बहुत से जानवरों में देखते हैं, जब वो कोई प्रोजेक्ट को की तकमील के लिए चलते हैं तो कामों को डिवाइड करते हैं, उनमें उसके हुनर के पहले से लोग मौजूद होते हैं। शहद की मक्खी में आप देख लो, कुछ मक्खियों का काम है नर मक्खियां ज्यादा हो जाएं तो उनकी आबादी को कंट्रोल करना, कुछ मक्खियों का काम है पूरे सिस्टम को मैनेज करना, वो मैनेजर मक्खियां हैं, मलका मक्खियां होती हैं वो। कुछ मक्खियों का काम होता है जाके रस लेकर आना, बहुत पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं शहद की मक्खी पे। तो इतनी मुख्तलिफ हुनर की शहद की मक्खियों का आपस में रिलेशन और कामों का डिवाइड करना, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो सकता है। दीमक में भी ऐसा ही है, काम डिवाइड होते हैं, तू ये करेगी मैं ये करूंगा। समझते हो कि नहीं समझते। कुछ अंडे देने वाली मक्खियां होती हैं, उनका काम अलग है, ब्रीडिंग के लिए अलग मक्खियां हैं। शहद की मक्खियों में पूरा एक सेटअप, तो बहुत सारे जानवरों में हमें ये सेटअप मिलता है, नजर आता है। मैंने जंगल में एक मंजर अपनी आंखों से देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता भाई, मेरे कान गलत सुन रहे हैं। अभी मैं अफ्रीका के जंगल में गया ना, आपने व्लॉग में देखा होगा, हम 3-4 दिन अफ्रीका के जंगल में घूमते रहे, हमें कोई शिकार नजर आए तो ऐसे करीब से हमारे शेर गए हैं यूं,
وہ ہمیں گائیڈ نے بولا تھا چپ کر کے بس بیٹھے رہنا, ہلنا نہیں. شیر کو انسان کا ہلنا بالکل پسند بولو نہیں. جب شیر, لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیر آپ کو کھا کیوں نہیں رہا تھا, وہاں کے جو لوگ ہیں نا, جو ماہر شیریات ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جانور جب آپ گاڑی کے اندر ہوتے ہو, اگر آپ ہلو جلو نہیں اور زیادہ باتیں نہ کرو, تو جانور گاڑی سمیت اس بندے کو ایک مخلوق خیال کر رہا ہوتا ہے, لہذا وہ سمجھتا ہے کوئی بہت بڑی بلا کھڑی ہوئی ہے, وہ اس پہ حملہ نہیں کرتا. لیکن یہ سب اپنی ذمہ داری پہ, فلسفوں پہ آپ جانا. کوئی مجھے تو انہوں نے بتا دیا تو ہم نے ہمت کر لی, ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں افریقہ میں جنگل میں, ببر شیر یہاں سے گیا ہے ساتھ, سمجھ رہے ہو, یہاں سے ببر شیر جا رہا ہے, پیچھے اس کی شیرنیاں, 7 عدد شیرنیاں. شرم کی بات ہے, خیر شیر کے لیے کہ 4 بہت ہیں, 7 رکھنے کی. اب جس کو شرم آ رہی ہے اس کی, ان سب کے لیے شرم کی بات ہے بہرحال. اور وہ دائیں میں گھومی ہوئی تھی شیرنیاں, پہلے شیرنیاں شکار کر رہی تھی, ان سے ہوا نہیں. پھر ببر شیر آیا کہ مجھے فاقوں سے مارو گے کیا. 3 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کچھ بیچارے کو کھانے کو نہیں مل رہا, اس سے پہلے کتنے دن سے پہلے بھوکا تھا ہمیں معلوم نہیں. بہرحال ہم نے کہا اب تو کرے گا. تو وہ 2 بھینسیں نظر آئے نا, یہ نہیں جنگلی بھینسیں ہوتے. اب گورے بھی اور بھی ٹورسٹ ہے, وہ بالکل نیچرل جنگل ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ نے بنایا, وہ بالکل قدرتی حالت میں ہے وہ. تو اب ہم نے دیکھا جی وہاں سے اتنا موٹا شیر لمبا چوڑا جا رہا ہے, اس طرح ٹھن ٹھن کرتے نا, بالکل قریب سے. میں واقعہ کیا سنا رہا تھا, دماغ سے نکل گیا, یہ میں کیا بات بتا رہا. ہاں وہ شیر جا رہا ہے نا, خیر وہ بھینسیں پھر نکل گئے, بھاگ گئے. تو شیر اور شیرنیاں واپس, شکار مس ہو گیا نا, تو واپس ایسے آ رہے تھے جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کے آ رہے ہو, ایسے منہ لٹکے ہوئے تھے اور ایسے کر کے نا. ہم نے کہا بالکل وہی سین ہے جو میت دفنا کے آ رہے ہوتے ہیں لوگ, کہ کل ہمارا نمبر ہے. آج جس کو دفنا ہے کل کس کا نمبر ہے, ہمارا نمبر. تو وہاں میں نے ایک منظر دیکھا دن کے, یہ تو رات میں تھا نا, دن میں ایک منظر دیکھا کہ ایک جانور نظر آیا, شیرنی آہستہ آہستہ جا رہی ہے. ایک سیٹی کی آواز آئی مجھے, جیسے نا ہم سیٹی بجاتے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کسی بندے نے سیٹی بجائی ہے. تو ہمارے ایک دوست نے کہا بھائی یہ ہرن سیٹی بجاتا ہے جو دور کھڑا ہوا ہے, وہ اپنے دوسرے ہرنوں کو خبردار کر رہا ہے. میں نے کہا مت کرو یار, پوری انسانوں والی سیٹی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ ہرن نے دوبارہ سیٹی بجائی, وہ کوئی انسان نہیں تھا. ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھینک رہے ہوں, ویسے تو امید نہیں ہے, وہ کیوں پھینکیں گے بھائی. دور جو ہرن کھڑا ہوا ہے نا, جو شیر کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ادھر جا رہا ہے ہرن کے شکار کے لیے, ادھر سے وہ کیا کر رہا ہے, جیسے ہم سیٹی نہیں بجا رہے ہوتے, کوئی ڈاکو چور آ رہا ہے باقاعدہ سیٹی بجا کے خبردار, ایسے سیٹی بجا کے. ہرن کی تو آواز میں سیٹی کا کوئی پہلی دفعہ میں نے دیکھا بھائی. انہوں نے کہا یہ بجاتا ہے سیٹی, اگر کوئی دور دیکھ لینا شیر کو تو اپنے ساتھیوں کو خبردار کرنے کے لیے. یہ لنک ان کا جو آپس میں بنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ, یہ جذبہ بھی ایوالو ہوا ہے, بولو نا ہے بھائی. اتنا جذبہ آج انسانوں میں, انسانوں کو تو پیغمبروں نے آ کے سمجھایا ہے, تو جا کے یا خود ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا ہے, بٹھا کے گھنٹوں ہم سمجھاتے ہیں پڑوسی کا خیال کرنا, اپنے قوم کے لوگوں کا خیال کرنا, بیواؤں کا خیال کرنا. 4 استغفر اللہ یتیموں کا 4 شادیاں بھی بیواؤں کے خیال کرنے کی وجہ سے کہتا ہوں نا میں. تو یہ تو ہم اور انسان آپس میں مل کے صدیوں سے موٹیویٹ کر رہے ہیں, پیغمبر بھی, لیڈرز بھی, اور بہت تب جا کے بھی انسان اس معیار پہ نہیں اترا. ہرن کو کس نے موٹیویٹ کیا بھائی, اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا آٹومیٹیکلی. اور پھر سیٹی بجانا کس نے سکھائی, سیٹی کیوں بجا رہا ہے؟ اگر وہ میں کرنا شروع کر دینا, ہرن شیر ادھر چھوڑ کے پیچھے آ جائے گا. بھائی یہاں تو ہرن کھڑا ہوا ہے, وہ اسٹائل کیا کر رہا ہے, چینج. تو بھائی اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اس کائنات میں تم ایک ایک چیز میں غور کرو گے تو پتا چلے گا اللہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے, جب چاہتا ہے جو بنا دیتا ہے. پھر ہم بیٹھ کے اس کی لاجک پیش کرتے ہیں, ایکچولی یہ ایسے ہو گیا, ایکچولی یہ یوں کھاتا ہے, یہاں سے سانس لیتا ہے, یہ ادھر سے سنتا ہے. بہت سے ادھر سے نہیں سنتے ہیں, وہ ویسے ہی سن رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا نا, اور کہنے لگا, ایک اعتراض کیا ہندو پنڈت نے کہ آپ جب بولتے ہو تو کس سے بولتے ہو؟ انہوں نے کہا میں زبان سے بولتا ہوں. دیکھتے ہو تو کہاں سے دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں آنکھ سے دیکھتا ہوں. سنتے ہو تو کہاں سے سنتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کان سے سنتا ہوں. تو کہا اللہ بھی سنتا ہے نا؟ مولوی تھانوی نے فرمایا ہاں سنتا ہے. اللہ بھی بولتا ہے نا؟ ہاں جی بولتا ہے, اللہ کلام کرتا ہے. تو کہا کہ اس کا مطلب اللہ کے بھی پارٹس ہیں, پھر اللہ کی بھی زبان ہے, اللہ کے بھی کان ہے, اللہ کی بھی آنکھ ہے, کیا خیال ہے؟ تو یہ تو اللہ کو مشابہ بنا دیا نا انسانوں کے. تو پنڈت نے کہا اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا مطلب اگر دیکھتا ہے تو آنکھ بھی, اللہ کی بھی پھر آنکھیں ہیں نا. جب اللہ کلام کرتا ہے اس کا مطلب اللہ کی بھی زبان ہے, جبکہ ہم کیا کہتے ہیں, اللہ ما وراء العقل ہے. تو حضرت حکیم الامہ نے اس کا جواب دیا, فرمایا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے, آنکھ کو دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ چاہیے, بولتے کیوں نہیں؟ ہمیں بولنے کے لیے زبان چاہیے, تو زبان کو بولنے کے لیے الگ سے کوئی اور زبان چاہیے. ہمیں سننے کے لیے کان چاہیے, کان کو سننے کے لیے